बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आज की खबरों और तबसरों के साथ। सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, बात सीधी सी है कि सियासी फैसला कुन मराहिल जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत शोर था कि सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सितंबर जो है वो इख्तिताम को जा रहा है। तो अब बात चली गई है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। कल जो चकवाल में खिताब किया इमरान खान साहब ने, इमरान खान नियाज़ी ने, उसमें उन्होंने फिर धमकियाँ दी। किसको दी धमकी हैं? उन्होंने कहा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। और उन्होंने कहा ये खुफिया फ़ोन आते हैं, जिसका फ़ोन आए उसको खड़का दो। यानी उन्होंने कहा मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे किसी को। हालांकि कल ही वो एक दहशतगर्दी के मुकदमे से फारिग हुए थे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दहशतगर्दी की दफ़ा जो थी उनके ख़िलाफ़ उसे खारिज किया था। लेकिन अजीब व गरीब है सियासत में चौधराहट का मसला चल रहा है। जैसे चौधरी लड़ते हैं या कोई छोटे चौधरी के मुकाबले में छोटा ख़ानदान को सामने आ जाए तो होता ना कि अगर चौधरियों के बंदे ने किसी पर फायरिंग कर दी तो क्रॉस पर्चा करा दिया जाता है। बिल्कुल वही दास्तान जो है हमारी सियासत में भी चल रही है। और वो क्या दास्तान है? वो दास्तान ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब तो दहशतगर्दी के मुकदमे से फारिग हो गए, अब दूसरा मुकदमे का वो सामना करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उनके चाहने वाले डोगर हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए। किस पर? मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, और दूसरे जो थे वो जावेद लतीफ़ पर, कि मजहबी दहशतगर्दी का निमजा किया। और ग्रीन टाउन लाहौर बागड़िया की एक जामे मस्जिद है आयशा सिद्दीक़ा, वहाँ के एक ख़तीब हैं, ये मौलाना हैं जो मौलाना इरशादुर रहमान, उन्होंने ये पर्चा कराया है उनके ख़िलाफ़। यानी इसको कहते हैं दिहाई इलाक़ों में अगर इसको देखें तो देहाती ज़बान में इसको कहते हैं क्रॉस पर्चा। यानी मुकाबले पे मुकाबला, सियासत में भी अब मुकाबले पे मुकाबला चल रहा है। लेकिन इमरान खान जिस जानिब बढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अब उनकी सुनी नहीं जा रही। उनकी तमाम तदबीरें जो हैं रायगां चली गई हैं। बड़ा शोर सुनते थे, मुलाकातें मुलाकातें मुलाकातें। मैंने भी कहा था कि एक मुलाकात हो गई, दूसरी भी हो गई, लेकिन तीसरी का पता नहीं, तीसरी का इंतज़ार। और तीसरी मुलाकात जो फैसला कुन होगी, लेकिन तीसरी मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही। और इमरान खान परेशान घबराए नज़र आ रहे हैं दो बातों से। एक बात यह है कि उन्हें बहुत देर से कहा है कि मैं इस्लामाबाद का घेराव करूँगा, लश्कर कशी करूँगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा और कौम मेरे साथ है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अवाम थी और मेरे साथ तो इस्टेब्लिशमेंट भी है और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट भी है। पता नहीं किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा। जितने वो घबराए और परेशान हैं तो उनको तो परेशानी ये भी है कि कहीं पंजाब हुकूमत ना चली जाए हाथ से। अगर पंजाब हुकूमत चली गई यानी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का यानी तख्त जो है वो तख्ता बन गया, तो फिर उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब उनको शक है कि वो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जो ये कहते थे कि सिर्फ इशारा करेगा इमरान खान और मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, उस पर भी उनको शक है। उनका ख्याल है कि नहीं, अगर ऐसा वक्त आया तो परवेज़ इलाही भी मसलहत पसंदी का शिकार हो जाएंगे और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कहानी एक ही है पसे पर्दा, कि जो पिछला लॉन्ग मार्च था जिसमें नाकामी हुई थी, उसके सारे इंतज़ामात KPK हुकूमत ने किए थे। सारा अखराजात यानी ख़जाना जो था वो KPK का लुटाया गया था। और इस बार सियाने कप्तान ने फैसला किया कि अब की ख़जाना जो है वो साफ़ किया जाएगा पंजाब का। पंजाब के ख़जाने पर सारी हिकमत अमली होगी, क्योंकि इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च होगी, यानी अभी भी वो कह रहे हैं कि होगी, लश्कर कशी करेंगे। उनका ख्याल है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में 30 तारीख तक या उससे एक आध दिन पहले या एक आध दिन बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में लश्कर कशी होगी और वो घेराव करेंगे इस्लामाबाद का और पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो उसमें उनको फ़ौक़ियत जो हासिल होगी वो पंजाब हुकूमत की। उनका ख्याल है कि तख्त से तख्ता होने से पहले ये काम हो जाए, इसलिए वो जल्दी में हैं। लेकिन अभी भी वो अपने कारकुनों को, अपने मतवालों को, अपने जो है क्या कहते हैं खिलाड़ियों को डेट फाइनल करके हतमी नहीं दे रहे। इसलिए कि अगर आपको याद होगा तो जब 25 जुलाई को ये आए थे इस्लामाबाद में, उस वक्त भी नहीं कहा था कि मैंने रोक दिया धरना इसलिए कि अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त चाहिए। अब इस वक्त भी उनको पता नहीं किससे इजाज़त चाहिए, वो कोई इजाज़त लेके ये काम करना चाहते हैं। लोगों का ख्याल है कि वो अभी भी लाडले हैं किसी जगह के, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, जिस तरह कल उन्होंने चकवाल में धमकियाँ दी, मसाइल की बात नहीं की, रियासत की बात नहीं की, ना साजिश की बात की, वो जो अमरीकी साजिश की बात करते थे, ना ही उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक की बात की, कोई बात नहीं की।
کیونکہ خود وہ صادق اور امین ہیں، لہٰذا ان کو اپنے پہ مان ہے، خود جو دل چاہے کہیں، اور لوگ اس پر جو ہے وہ منوان جو ہے اس پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فین کلب میں ہیں، اس کے باقاعدہ سربراہ ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے ایک سیاسی پارٹی اس انداز میں نہیں جس انداز میں سیاسی پارٹی چلتی ہیں، تاہم سیاسی پارٹی ایک طاقت ہے، یعنی تحریک انصاف ایک تیسری بڑی طاقت بن کے پاکستان کے سیاسی نقشے میں سامنے آئی ہے، تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی بہت سے مسائل ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہاں سے دہشت گردی کے ختم ہوئی دفعہ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو باقی مقدمہ ہے توہین عدالت کا، وہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے، اور انہوں نے مانا بھی ہے جی آئی ٹی کے سامنے کہ جناب ہاں میں نے دھمکی دی تھی، میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ قانونی راستہ اختیار کروں گا، یعنی قانون کا حق استعمال کروں گا، جبکہ ان کی تقریر میں قانون کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں بالکل اسی طرح جس طرح چکوال میں کل انہی نے شور مچایا اور یہ کہا کہ جو نامعلوم فون سے فون کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان سے اسی طرح نپٹا جائے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، یعنی انداز ان کا بالکل وہی ہے جو پہلے کا تھا۔ ابھی تک نہ انہوں نے کچھ سیکھا نہ سیکھنا چاہتے ہیں، کیوں کہ 3.5 سال تک وہ ایک خاص نیوٹرلز کے کندھے پر بیٹھ کر سوار ہو کر اقتدار میں آئے تھے، وہ پورے نہیں ہوتے۔ اب نیوٹرل کی بات بھی نہیں کرتے، پہلے وہ نیوٹرل کو جانور کہتے تھے، پھر نیوٹرل کو ملانے کی بات کرتے تھے، پھر کہتے ٹھیک ہے آپ نیوٹرل رہیں لیکن ہماری حمایت کریں، ہمارا ساتھ دیں، لیکن اب وہ نیوٹرل کی بات بھی نہیں کرتے۔ کہاں گئے وہ میر جعفر میر صادق جن کی باتیں کرتے؟ اب ان کو پریشانی کس کی تھی؟ سپہ سالار کی تقرری کی پریشانی تھی، جبکہ ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں، سپہ سالار کی تقرری جو ہے وزیر اعظم کا حق ہے، اور ماضی میں انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی تھی، اسی لیے ان کا حق تھا اور ان کا مطلب فرض تھا، تو فرض نبھایا تھا، لیکن اب چونکہ ان سے بنتی نہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے نواز شریف سے رائے لینی بھی جو ہے وہ جائز نہیں، حالانکہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی جو تھے ان کی تعیناتی بھی نواز شریف نے کی تھی، اور پہلے بھی اس سے زیادہ، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے سپہ سالار آج تک تقرر کیے گئے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھوں سے ہے، چاہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلا۔ دیکھیں ایک قومی ادارہ ہے، قومی ادارہ اپنے انداز میں کام کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے، وہاں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آئینی اور قانونی کسی کو سہولت حاصل ہے اس میں وہ سہولت پوری ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم نے تو یہ بات کرنی ہے، مشورہ دینا ہے، سی این سی کا جو فیصلہ ہے وہ تو ظاہر ہے قومی ادارے نے خود کرنا ہے، اور جو میرٹ پہ 3 4 5 ہیں ان میں ہوگا، لیکن خبر یہ ملی ہے شاید عمران خان صاحب کو، جس سے وہ بددل ہو گئے کہ جو ان کی مرضی کا تھا وہ نہیں آ رہا، بلکہ وہ اس دور سے آؤٹ ہو گیا، اس کا رنج ہے انہیں، اور اس رنج میں اور پریشانی میں وہ چاہتے ہیں کہ نئے سے نیا رزلٹ نکالے، بلکہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید حکومت کا پورا نظام جو ہے اسے ڈسٹرب کر دے، بلکہ مملکت کا نظام ڈسٹرب کر دے، پارلیمانی نظام ڈسٹرب کر دے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ پارلیمانی نظام کے تحت الیکٹ ہو کے منتخب ہو کے وزیر اعظم بنے، لیکن جب آپ کی اسمبلی میں جو ہے وہ آپ کی اکثریت کھو بیٹھے اور دوسری پارٹی آگے اقتدار میں، تو اب آپ کو اسمبلی بری لگ رہی ہے، آپ پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں، کیوں؟ سوال تو بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ پارلیمانی نظام میں آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کو کیوں نہیں تیار؟ ایک جانب انہوں نے استعفے دیے، جو استعفے منظور نہیں ہوئے اس کا بھی رنج ہے کہ اکٹھا سارے جو ہیں استعفے منظور ہو جائے، تو دوسری جانب جو ہے وہ کہتے ہیں ضمنی الیکشن ہی میں خود ہی لڑوں گا تمام، اور اس کے بعد جو ہے تمام سیٹوں میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ ترقی پذیر ملک میں، بار بار الیکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قومی خزانے پہ بھار ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ضمنی الیکشن 8 جگہ وہ 9 جگہ خود لڑیں گے، تو پھر بعد میں جو ضمنی الیکشن ہوگا اس کے بعد اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سیٹیں تو انہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام منصوبہ بندی جو ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی ہے۔ اب توشہ خانے کو نقصان پہنچا چکے ہیں، باقی معاملہ فارن فنڈنگ کیس کا جو ہے وہ بھی فیصلہ جو ہے ابھی نہیں سامنے آیا مکمل طور پہ، لیکن بات تو سامنے آئے گی۔ لوگ تنقید کر رہے ہیں، تنقید ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کل کے جلسے میں انہوں نے یہ کہہ دیا ناظرین کرام کہ کمال کر دیا کہ امپورٹڈ حکومت لانے والے غدار ہیں، یعنی جس نے ان کو سہولت کاری کی ہے، جس نے ان کا ساتھ دیا مملکت کے لیے، حالانکہ امپورٹڈ حکومت والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، تمام مقدمات کا ہم نے سامنا کیا، ہم نے مقابلہ کیا، ہم آئندہ بھی کریں گے اور اب بھی کر رہے ہیں، یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور ہم
کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عدالتوں کے چکر میں گن چکر ہو گئے، ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے آئین اور قانون کے تحت، جبکہ خود جو ہے کہیں جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کون سی وجوہات ہیں؟ کیا ہے؟ کیا انٹرنیشنل کوئی ایجنڈا ہے؟ سوال تو آئے گا، قوم تو سوچے گی اس بات کو۔ لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے، جو بھی جلسہ ہوتا ہے، سوائے ایک جلسے کے، جلسے ان کے کامیاب رہے سوائے جیلم کے، یعنی ان کے جو وزیر باتدبیر تھے سابق دور کے جناب فواد چودھری صاحب، صرف ان کی سرزمین جیلم پر جو ہے وہ جلسہ ناکام رہا، ورنہ تمام جلسے ان کے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جلسے تعداد کے حساب سے، اور ان میں نوجوانوں کی تعداد بھی تھی، خواتین کی تعداد بھی تھی، عام کارکنوں کی بھی تعداد موجود تھی۔ لیکن آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو، موجودہ جو اتحادی حکومت ہے، اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ فیصلے ہم کریں گے، ہماری حکومت کرے گی، نہ الیکشن کی ڈیٹ ہم دیں گے، اپنی مرضی سے دیں گے، کسی کے کہنے پہ دباؤ میں نہیں دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار کی تقرری میں کسی کو مداخلت کرنے دیں گے۔ اور اسی فیصلے کو جو ہے وہ نواز شریف نے بھی اون کر لیا، اور انہوں نے بھی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اس میں لندن میں کہہ دیا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے کسی دباؤ میں آنے کی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی چیلنج کر دیا کہ آنے دو لانگ مارچ والوں کو، عمران خان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کی طاقت کتنی ہے، جو دنیا کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ریاست کے تمام نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ ان کے لیے یعنی فضل الرحمان بھی کہتے ہیں اور نواز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے حکیم رانا ثناء اللہ موجود ہیں، جو نفسیاتی بھی علاج کرنا جانتے ہیں اور قانونی علاج بھی کرنا جانتے ہیں۔